آپ سے مخاطب ہوں، آپ خود دیکھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں دیکھیں کہ آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر دنیا کا خیال ہے تو بس سب سے زیادہ نقصان میں آپ ہیں. دیکھیں، ہمارے لیے اہم دنیا ہے، اہمیت دنیا کی ہے. آخرت اس پہ تو ہمارا یقین زیرو ہے. میں کہتا ہوں زیرو، چیلنج سے کہتا ہوں. آج امت مسلمہ کا آخرت پر یقین صفر ہے ہی نہیں. سائل نے سوال کیا تھا ایمان کس طرح بڑھائیں. ایمان تو ہے ہی نہیں، بڑھائیں کیا کیسے؟ ایمان تو دنیا پر ہے. اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کیسے پیدا کریں. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، بہت بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے. دیکھیں، میں تو قرآن ہی سے بات کروں گا. اس وقت دنیا میں یا ہمیشہ سے دو گروہ رہے ہیں، اور وہ قرآن میں ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلقکم. تو اب تم میں سے بعض یقین کرنے والے ہیں اور بعض حق سے انکار کرنے والے ہیں. حق سے انکار کرنے والے. تو یہ بہت بھی بنیادی بات ہے. اب یقین سے کیا مراد ہے، کس چیز پر یقین؟ ایک بات تو دیکھیں بالکل واضح ہے اور ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے کہ دنیا مقصود ہو نہیں سکتی، مقصد ہو نہیں سکتی. ساری عمر دنیا کے پیچھے آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دنیا جمع ہو جاتی ہے، یا جتنی بھی، تو جب موت آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں. کفن میں تو جیب نہیں ہوتی. وہ انتقالات اور رجسٹریاں اور موٹر کی رجسٹریشن کیا مردے کے ساتھ رکھتے ہیں آپ؟ نہیں. کیا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ قبر میں سوئے گا؟ نہیں سوئے گا. یہ سب کچھ ہم دیکھیں. ایک اگر میں کہوں تو آج کا مسلمان بے ہوش ہے، سے ہوش ہی نہیں ہے، اور دنیا کے نشے میں ٹن ہے. دیکھیں، ایک نشہ ہوتا ہے نا، اور ایک زیادہ آپ پی لیتے ہیں تو پھر آپ کی عقل معاف ہو جاتی ہے. زیادہ نشہ چڑھ جائے نا تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے، وہ بس انسان حواس جاتے. آج ہم دنیا کا جو نشہ ہے اس قدر ہے کہ ہمارے حواس ختم ہو گئے، معطل ہو گئے. سوچ ہے ہی نہیں. جو حقیقت ہے اس کی سوچ ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ابھی پیدا ہوئی ہے اور اب ختم ہونے والی ہے. چاہے جتنے بھی ہو، ہمیشہ سے تو نہیں تھی یہ کائنات. اور اب قیامت، انا والساعۃ ہکذا، حضور فرماتے ہیں میں اور میں قیامت ایسے ہیں. تو اب ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. اور قیامت کیا ہے؟ موت. من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. لیکن دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کی ہیں اور ہم خود سوچنا چاہیے. خیال، اگر آپ کا ذہن پر خیال دنیا کا ہے تو ایمان بھی آپ کا دنیا پر ہے. دیکھیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں. ایمان کا مطلب یقین ہے. تو یقین دو چیزوں پر بیک وقت یقین نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسا ممکن ہے. دو راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک دنیا کا راستہ ہے. یعنی مقصد یا تو اللہ یا دنیا. مقصد تو یا تو آپ کا یقین ہوگا دنیا پر، اور یا اللہ پر ہوگا. میں یقین کی بات کر رہا ہوں. دنیا پر یقین ہے تو آپ کا عمل دنیا کے لیے ہوگا، تو آپ نقصان میں پڑ گئے.
سب سے، قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ نقصان میں. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم، دیکھیں بہت اہم آیت ہے اور بہت آسان ہے سمجھنے کی. سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آج دیکھیں یہاں پہ میں رکتا ہوں تھوڑا سا، اپنے ذہن کو دیکھیں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ اگر دنیا ہے تو آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز تو ہوتی ہے پریشانی. آپ کی پریشانی کا باعث دنیا کے حالات ہیں کہ جو آنے والے ہیں آخرت کے، یا اللہ کی رضا ہے. ورضوان من اللہ اکبر. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی نصب العین دیا تھا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے. تو وہ پھر ان کے نام کے ساتھ ایک لگ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیں میں زیادہ پیچیدہ بات نہیں کروں گا، ایک بات نوٹ کر لیں آپ. اور دیکھیں میں کوئی عالمانہ یا فلسفیانہ گفتگو تو کرتا نہیں ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ خود دیکھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں دیکھیں کہ آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر دنیا کا خیال ہے تو بس سب سے زیادہ نقصان میں آپ ہے. دیکھیں ہمارے لیے اہم دنیا ہے، اہمیت دنیا کی ہے. آخرت اس پہ تو ہمارا یقین زیرو ہے. میں کہتا ہوں زیرو، چیلنج سے کہتا ہوں. آج امت مسلمہ کا آخرت پر یقین صفر ہے ہی نہیں. سائل نے سوال کیا تھا ایمان کس طرح بڑھائیں؟ ایمان تو ہے ہی نہیں، بڑھائیں کیا کیسے؟ ایمان تو دنیا پر ہے. اور یہ تو دیکھیں قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص کو چھوڑ دو جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ چاہت بس یہی دنیا ہے، یہی بچے ہیں اور یہی ہے، بس ہم ان کے لیے زندہ ہیں. کتنی جاہلانہ گفتگو ہے، کتنی خطرناک. بس یہی بچے ہیں ان کے لیے. ہاں جی ایک بچہ میرا ڈپٹی کمشنر بن گیا، ایک وہ بریگیڈیئر بن گیا، بس اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ سوچ ہے ہماری، ایسا نہیں ہے. یہ ایک دنیا عارضی ہے. آپ اس بدن سے چلے جائیں گے، سب کچھ رہ جائے گا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. تو دیکھیں باتیں سوچنے کی ہیں. تباہ کن سوچ یہ ہے کہ آپ کی پریشانی دنیا کی ہے. آسانی سے میں بات کروں، پریشانی کو دیکھ لیں آپ. ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے. جو بھی ہے ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے. اب بلاول بھٹو کی اپنی پریشانی ہے، شہباز شریف کی، نواز شریف کی اپنی پریشانی ہے، جو بھی ہے پریشانی دنیا کی ہے. جہانگیر ترین ہو یا امیر ترین ہو، پریشانی دنیا کی ہے. اربوں ہیں پریشان ہیں. جو امیر ترین ہے وہ بھی، کیا آپ کہتے ہیں وہ پریشان نہیں ہے؟ وہ زیادہ پریشان ہے. آج کل تو سیلاب آیا ہوا ہے تو علیم خان زیادہ پریشان ہے، اس کی ساری سوسائٹی میں پانی آ گیا. ویسے یہ وقتی بات کرو. تو بہرحال دیکھیں یہ عام بات ہے. ہمارا آخرت پر ایمان یقین نہیں ہے. پھر جو دیکھیں آخرت پر ایمان نہیں رہا تو توحید رسالت دونوں آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گی. یہ نقطہ نوٹ کر لیں، بے معنی ہو جائیں گی. اللہ کی توحید اور رسالت بس وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ آخرت پہ یقین ختم ہو گیا. کھا لے پی لے جی لے دنیا، انجوائے کرو، مزے کرو مزے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.